لے کے آئیں گے. دیکھیں اگر نئی ٹیم بھی آ جاتی ہے, کچھ ایسی ہارش اکنامک ریالٹیز ہیں وہ تو بدلیں گی نہیں. آئی تھنک اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, الیکشن میں جب ہم جاتے ہیں عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں چیزیں بدل جاتی ہیں. تو شاید لیٹس ہوپ کہ عمران خان ہو یا باقی جماعتیں ہوں, کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ٹرو پکچر پریزنٹ کریں, بتائیں کہ اگر وہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو کون کون سے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑیں گے اور اوور نائٹ جو چیزیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی. اگر آپ کو یاد ہو عمران خان 2018 سے پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ ایک تو وہ $200 ارب کی بات کرتے تھے کہ جی پاکستان میں آ جائیں گے, پھر وہ یہ کہتے تھے کہ 90 دن کے اندر وہ پاکستان کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے, اور پھر پرائیویٹائزیشن ہو, باقی اصلاحات ہوں, بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے, ایون جو FBR کے ریونیو کی جو بات ہو. لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو تب آئیڈیا ہوا کہ شاید کیا یقیناً ان کے پاس تو ایکچوئل کوئی پلان تھا ہی نہیں. اب جب ایک ان کا ایکسپیرینس, ایک ٹرم مور اور لیس انہوں نے 3.25 سال لگائے ہیں, تو شاید ڈو یو تھنک کہ ایک آنیسٹ لیڈرشپ جہاں پہ چاہیے کہ دیکھیں یہ اس وقت ملک کے حالات ہیں, اگر ہم 2/3 اکثریت کوئی بھی جماعت لے کے آ جاتی ہے تو یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑیں گے. کیونکہ میرا کنسرن اب یہ ہے, آپ جس طرح خود کہہ رہے تھے کہ اس سال کا ہدف 11.5% تھا اس کا مہنگائی کا, اور ہم پہنچے ہوئے ہیں تقریباً 28.5%. 20% خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے تو یہ تو 35-40% اگر ہوئی تو کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی. بٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ بہت ہی ڈراسٹک بھی سٹیپس لے لے, بہت ہی اچھے اقدامات کر لے, یہ 20% کا جو مہنگائی کی شرح اگلے سال کے لیے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی بہت میجر امپروومنٹ کی ان کے پاس کوئی سپیس ہے, ادر دین جو آپ کی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں وہ اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. ایڈمنسٹریٹولی کچھ کام کر سکتے ہیں, کچھ ان کی جو سپلائیز ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. یہ جو ہورڈنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, جس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب ایک آرڈیننس بھی لے آئے تھے, اس حکومت نے بھی کچھ لاز میں اور ریگولیشن میں چینجز کی ہیں, وہاں پہ یہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. سب سے بڑا جو ایلیفینٹ ان دا روم ہوگا وہ IMF کا پروگرام ہوگا. اگر ایوریج ان کے خیال میں 20% مہنگائی کی شرح رہے گی اگلے سال, ٹھیک, IMF نے ابھی جو رپورٹ دی ہے 2 ہفتے پہلے, IMF کے خیال میں ایوریج انفلیشن ریٹ 22% ہے, وہ ان کا یہ خیال ہے. ایوریج یاد رہے, ایوریج جیسے میں نے پہلے بتایا 25-26% سے اوپر ہی پھر انفلیشن رہے گی نا. اگر ایوریج ریٹ آپ کا 20 یا 22% جو بھی آپ لے لیں, تو IMF کے اگر پروگرام حکومت جاتی ہے, وہ کیوں جاتی ہے اور جانا پڑے گا, نہیں جائیں گے تو پھر اس کے بعد خطرہ. یہ جو پروجیکشن ہے گورنمنٹ کی IMF کے بغیر ہے اگلے سال کی, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ایک وجہ تو ہے نا کہ ابھی جو مہنگائی ہے, بہت سی یہ بھی وجوہات ہیں کہ آپ کو IMF کی سخت شرائط ماننی پڑتی ہیں, روپے کی قدر کو گرانا پڑتا ہے, آپ کو انٹرسٹ ریٹ اپنا بڑھانا پڑتا ہے. تو کیا یہ جو پروجیکشن ہے یہ وداؤٹ IMF ہے یا IMF کے ساتھ؟ یہ تو ابھی جو آپ کے ایگزسٹنگ گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کی بیس کے اوپر انہوں نے فیوچر پلان دیا, اور ان کے ذہن میں IMF ہے, وزارت خزانہ کے ذہن میں IMF ہے. ایسی بات ہے کہ IMF کرنا نہیں چاہتے, سیاسی لیڈرشپ نہ کرنا چاہے تو اور بات ہے. جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ہمارے لوگ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں بیوروکریٹک سائڈ سے, ان کے خیال میں IMF ہونا چاہیے. سپیس کیا ہے, عمران خان صاحب کتنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور عمران خان صاحب میں کیا تبدیلی ہے, یہ 3-4 بڑے سوالات ہیں. ایک چیز جو بھی آتی ہے, لیٹس اسیوم کہ عمران خان آتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاپولر ویو ان کی وہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, PDM تو الیکشن سے بھاگ رہی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی ایک میں نے پازیٹیو سگنل ابھی پک کیا ہے, جو آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا. ابھی انہوں نے جو پنجاب میں پارٹی کے وہ جو ٹکٹس دیے الیکشنز کے لیے, اس میں انہوں نے ریلیٹیولی کہا یہ جا رہا ہے, جو فیلڈ سے فیڈ بیک آ رہا ہے, مجھے فیصلہ آباد سے جو فیڈ بیک ملا, ریلیٹیولی انہوں نے بہتر لوگوں کو دیے. تمام اچھے نہیں ہیں, کچھ جو ان کے خیال میں مضبوط کینڈیڈیٹس تھے ان کو, اور لیکن ان کی ریپوٹیشنل ایشوز تھے, کوئی اور پرابلمز تھے, ان کو انہوں نے شاید نہیں ٹکٹس دیے. لیکن یہ بات ہم اکانومی والی سائڈ پہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لیکن میں یہاں پہ ایڈ ایک ضرور کر دوں, آپ نے یہ بالکل کہا کہ ٹھیک ہے مے بی انہوں نے ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن میں اس دفعہ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے نا کہ لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ٹکٹ کون بانٹ رہا تھا سارے ان کی بہاف پہ, اس دفعہ ان کو یہ کام خود کرنا پڑا. ایک جو کنسرن ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نا جو لٹمس ٹیسٹ ہے, میں PTI کے کچھ خود لوگ یہ کہتے ہیں جو لیٹس سے کہ فواد چودھری بھی کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی, یہ پوٹینشل کینڈیڈیٹ تھے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیے گئے کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا چاہتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر بھول جائیں کہ آپ کو وفاق میں بھی کوئی تبدیلی. دیکھیے, عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب خود پنجاب چلانا چاہ رہے ہیں وفاق میں بیٹھ کے. یہ سمپل ماڈل تھا نا, ادھر سے محمود خان صاحب کو لگایا, ادھر سے عثمان بزدار کو لگایا, دونوں انتہائی کمزور لوگ تھے. لیکن میں اکنامک پرسپیکٹو سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, مثلا حماد اظہر ایک پوٹینشل کینڈیڈیٹ تھے,
تو حماد اظہر نے خود ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کیونکہ عمران خان نے کہا ہے جو اس وقت پاکستان کا اکنامک چیلنجز ہیں مجھے آپ کی وفاق میں ضرورت ہے. اب پنجاب, میرے خیال میں پنجاب کی اگر اکانومی گرو کرتی ہے تو پورے آپ کی ملک کی ایک طرح سے ہاف ہے آپ کا پاکستان کے اکنومی کے لیے. کیا آپ کے خیال میں پنجاب, اگر آپ نے معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے, پنجاب میں ود ویک وزیر اعلیٰ آپ کیا اوور آل ملک کی معیشت کو چلا سکتے ہیں؟ پنجاب جو آپ کے اکنامک پالیسی میکنگ میں اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن اتنا بہت بڑا ڈیٹرمننگ فیکٹر نہیں ہوگا. وہ پبلک سینٹیمنٹ کے لیے تو ہے, پبلک سینٹیمنٹس کے لیے ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. ایگریکلچر وہاں پہ ہے, ایگریکلچر کو بہتر بوسٹ کر سکتے ہیں, ٹورزم, باقی ساری چیزیں, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. لیکن اکنامکلی جو چیز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں اور میرے سے بھی ان کی بات ہوتی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وے آؤٹ کیا ہے اکنامک جو آپ کا کرائسس ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک چیز. دوسرا, ابھی تک عمران خان صاحب اپنی اکنامک ٹیم کے اوپر کلیئر نہیں ہے. کیا وہ شوکت ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ رضا باقر صاحب کو واپس لے کے آئیں گے؟ کیا حفیظ شیخ سے معاملہ ٹھیک کریں گے؟ کیا اسد عمر کو وزیر خزانہ بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. یہ ایک ان کو کلیئرٹی دینی پڑے گی. اگر یہ ان کی ٹیم بہتر ہوتی ہے اور اپنی ماضی سے یہ سبق سیکھتے ہیں تو پھر شاید کچھ بہتری لے آئے. لیکن بہت زیادہ ان کے پاس سپیس اس لیے نہیں ہوگی اگر 20% مہنگائی کی شرح ہے اور IMF کے پروگرام میں آپ جاتے ہیں, جو ابھی ہم بریک کے بعد بتائیں گے کہ کیوں جانا ضروری ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیٹرمن کرتا ہے وہ آپ کی 20% مہنگائی ہے تو کتنی ہوگی؟ یہ 22, 23, 24% سے نیچے نہیں ہوگی.